السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا پروگرام خبروں سے آگے، اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، پاکستان میں وفاقی حکومت نے خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کو شہریوں کی فون کال سننے یا ٹریس کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد ISI کو شہریوں کی فون کال کے ساتھ ساتھ میسیجز میں مداخلت یا ٹریس کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں یہ کام پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن اب وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ پہلے سے جاری غیر قانونی کام کو قانونی حیثیت دینے کے لیے کیا ہے۔ ہمارے نمائندے عاصم علی رانا نے تجزیہ کاروں سے بات کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے، اس کے مطابق کابینہ نے فیصلے کی سمری کی منظوری سرکولیشن کے ذریعے دی ہے۔ سمری کے مطابق فیصلہ قومی سلامتی کے مفاد میں کسی جرم کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے اس نوٹیفیکیشن کو آئین سے متصادم اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ آڈیو لیکس کیس کی سماعت کے دوران انکشاف ہوا تھا کہ ISI کو پہلے سے ہی کالز کی ریکارڈنگ کی اجازت تھی اور مختلف موبائل فون کمپنیز کے ڈیٹا تک انہیں رسائی حاصل تھی۔ کابینہ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایجنسی کی جانب سے نامزد کیے گئے افسر کو فون کال میں مداخلت کرنے یا اس کو ٹریس کرنے کا اختیار ہوگا۔ ایجنسی اس کام کے لیے گریڈ 18 سے کم کے افسر کو تعینات نہیں کر سکے گی۔ کابینہ نے نامزدگی کا اختیار پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 کے سیکشن 54 کے تحت دیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یا PTA نے تمام موبائل فون آپریٹرز کو نوٹیفیکیشن کی کاپی جاری کرتے ہوئے تمام لائسنس ہولڈرز کو نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اس فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف PTI نے شدید رد عمل دیتے ہوئے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی کے سیکریٹری جنرل عمر ایوب خان کہتے ہیں کہ یہ وہ آلہ ہوگا جسے ISI بلاول بھٹو، آصف زرداری، مریم نواز سمیت تمام سیاستدانوں اور میڈیا سے وابستہ افراد کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرے گی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر امان اللہ کنرانی کہتے ہیں کہ یہ کام آج سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ 90 کی دہائی میں سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ججز تک کے فون ٹیپ ہوتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا یہ کام برسوں سے ہو رہا تھا اور اب بھی طاقتور کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ اب وہ ہر الزام لگانے کے بعد لکھ کر بھجوا دیں گے کہ ہم نے قانون کے مطابق ریکارڈنگ کی ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے اب لیگل کور مل گیا ہے، لیکن یہ آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت بنیادی انسانی حقوق اور پرائیویسی کے خلاف ہے۔ امان اللہ کنرانی کا مزید کہنا تھا کہ سیاستدان اس طرح کی ٹیپنگ اور ریکارڈنگ کا سب سے زیادہ شکار رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی شریک چیئرپرسن منیز جہانگیر کہتی ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آئین پرائیویسی کا حق دیتا ہے۔ اس قانون کے بعد لوگ فون پر محتاط ہو کر بات کریں گے، جس سے ان کے بولنے کی آزادی کو بھی پامال کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال 29 اپریل سن 2023 کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے صاحبزادے نجم ثاقب کی پنجاب اسمبلی کے حلقے 137 سے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والے ابو ذر سے گفتگو کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی تھی۔ اس ریکارڈنگ کے سامنے آنے کے بعد تحقیقات کے لیے قومی اسمبلی میں تحریک کثرت رائے سے منظور کی گئی تھی۔ قومی اسمبلی میں پیش کردہ تحریک میں نجم ثاقب کی آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ اس سے قبل 8 دسمبر سن 2022 کو مبینہ طور پر PTI رہنما زلفی بخاری اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں دونوں کو سابق وزیر اعظم کے پاس موجود گھڑیوں کے فروخت کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ 21 سیکنڈ پر مشتمل سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی آڈیو سامنے آنے کے بعد مختلف ٹی وی چینلز نے بھی ان آڈیوز کو نشر کیا تھا۔ اس کے بعد بشرا بی بی اور ان کے وکیل لطیف کھوسہ کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی منظر عام پر آئی
اور اسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی کارروائی میں 30 جون کو جاری ہونے والے حکم نامے میں جسٹس بابر ستار نے قرار دیا کہ شہریوں کی کسی بھی قسم کی سرویلنس غیر قانونی عمل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست کی زیر سرپرستی لافل انٹرسیپشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے 40 لاکھ شہریوں کی سرویلنس کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ تاہم پاکستان کی وفاقی حکومت نے اپنے اس فیصلے کی حمایت کی ہے، جس کے تحت پاکستان کی کلیدی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس کو فون کال سننے کا اختیار دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے زور دے کر کہا کہ موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کیونکہ ملک عسکریت پسندوں کے تشدد کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی 1996 میں منظور ہونے والے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی حمایت کی، جس میں خفیہ ایجنسیوں کو ایسی نگرانی کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ حساس اداروں کا یہ موقف رہا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات سمیت جرائم کے خاتمے کے لیے سرویلنس ضروری ہے، جو دنیا کے کئی ممالک میں کی جاتی ہے۔ آڈیو لیکس کیس میں فون ٹیپنگ کے حوالے سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جسٹس بابر ستار کو ان چیمبر بریفنگ دینے کو کہا تھا، لیکن جسٹس بابر ستار نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ تو ناظرین، جیسا کہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ